دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دے تو۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو
اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے، اصل میں دعا۔ اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی بولو۔ دعا پڑھنا بہت آسان ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو، دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو۔ اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا۔ شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی۔ اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے، اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا، تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا، تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو۔ جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے، آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے۔ دوبارہ مثال دیتا ہوں، وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم، اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن۔ آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا، 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں۔ ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے، 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999۔ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو۔ 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب، 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی۔ 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا، ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ۔ وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا، اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی، تو جنہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے، کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ، تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا۔ نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا، نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں،
1 लाख पे उसने कहा चलो नहीं मरेगा, ठीक है ना, अब लाख से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा फर्ज कर 20 लाख की लॉटरी निकले, उसने कहा ये करूंगा, दुकानें बनाऊंगा, ये करूंगा, एक प्लॉट खरीद लूंगा। अच्छा ऐसे 20 लाख से ऊपर आया, 1 करोड़ तक पहुंचा, 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ में क्या करेगा जी, इतनी दुकानें ले लूंगा, बहरिया टाउन में घर ले लूंगा, वगैरह वगैरह। होते होते 5 करोड़, जो असल थी ना 5 करोड़ तक आ गया। अच्छा ये बता 5 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या करेगा? उसने कहा आधी तुझे दे दूंगा। ये सुनना था, माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। सही, माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका ये खुशी। तो ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 99 खरब, 99 अरब, 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 इशारिया भी लगा देगा आगे 99999। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, IMF कभी किसी को ऐसे ब्लैंक चेक इस तरह से नहीं देता नहीं है, इसलिए हम ये सब हंसी मजाक की बातें समझी जाती हैं। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने हम सबको ब्लैंक चेक बोलो दे दिया है। ये ब्लैंक चेक पकड़ा दिया हमारे हाथ में, जो लिखना है इसमें लिख दो, मेरे दरबार में पेश कर दो, मैं दूंगा, जो मांगोगे बोलो भाई दूंगा। अब जिसको इस पर यकीन है ना, उसको जितना वो दुआ को फोकस करता है इतना किसी और इबादत को फोकस नहीं। वो बाकी इबादत करता भी इसलिए कि इबादत करके दुआ मांगूंगा तो ज्यादा कबूल होगी, इबादत में दुआएं ज्यादा कबूल होती है ना। तो ये शैतान ने दिमाग में ये डाल दिया है कि अल्लाह सुनता है दुआएं मगर कबूल नहीं करता, और अल्लाह कहता है मैं करता हूं कबूल, लेकिन जिस तरह तू चाह रहा है उस तरह नहीं करूंगा मैं कबूल। उस तरह करना अगर शुरू कर दी तो अल्लाह का मामला हमेशा गैब पर है। यख्शऊन रब्बहुम बिल गैब, जो अल्लाह से डरते हैं बगैर देखे, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं बगैर देखे, जिन्होंने जन्नत पे यकीन किया बगैर देखे, जो जहन्नम से डरते हैं बगैर देखे, जिन्होंने अजाब नहीं देखा, क्योंकि देख लेंगे तो आजमाइश खत्म, फिर तो सारे नेक बन जाएंगे, सारे नेक। तो अल्लाह कहते हैं भी मांगो नजर नहीं आएगा। तो अक्लमंद लोग गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते हैं। और याद रखो दुआ में तकब्बुर कभी मत करो, तकब्बुर नहीं करो दुआ में। यहां मुस्लिम ममालिक में होता यह है कि बच्चा कभी कुफ्र की बात सुनता ही नहीं है, चारों तरफ वो देख रहा है अल्लाह रसूल की बात, चाहे मुसलमान गुनहगार भी हो, इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, कोई उसके नमाज पढ़ता देखकर ताज्जुब का इजहार नहीं करेगा। बच्चा इसी माहौल में यूज टू हो जाता है, उसने नबी के खिलाफ कभी बात नहीं सुनी होती, उसने अल्लाह के खिलाफ कभी बात नहीं सुनी होती, वो उस नेकी का आदी हो जाता है। वो कहता है भाई सब कुछ छोड़ सकता हूं, ईमान नहीं। लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक में हम तो अपनी आंखों से देख कर आए हैं, जो बच्चे इस्लामी स्कूलों में नहीं पढ़ते उनकी बात कर रहा हूं, जो वहां भी जापान और अमेरिका और इनमें जो इस्लामी स्कूलों में, वो तो फिर भी ठीक है, इस्लामी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे ना, वो तो बीसियों किस्म के लोगों से उनका सुबह शाम वास्ता पड़ रहा है। एक आदमी ने मुझे बताया मैं मुल्हिद हो गया था, इस्लाम छोड़ दिया था मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा है मैं चाइना में रहता था, मैंने नमाज एक दिन पढ़ रहा था, एक चाइनीज आया और कहा ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा नमाज पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा हम हमेशा पाकिस्तान में पढ़ते थे तो लोग दम करवाते थे आके, यार नमाजी है चलो यार। कह रहा है वो चाइना वाला, कह रहे क्यों क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई अल्लाह की इबादत। उसने कहा अल्लाह क्या होता है? मैंने कहा अल्लाह जिसने पैदा किया। कहते हैं इसकी क्या दलील है तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है? कह रहे मैंने कहा भाई और किसने पैदा किया? कह रहे खुद बहुत हुआ है ये सब कुछ। अब कहते हैं हमने कभी यहां तो सुना नहीं था ये सब बातें। तो इतने लोगों ने इस किस्म की बातें की, कह रहे मेरे दिल में वसवसे आना शुरू हो गए। फिर वो डार्विन की थ्योरी, ये एक सेल बना था, फिर टोपी ड्रामे जो ये घुमाते हैं ये लोग फजूल बकवास, कि वो एक जब पूछो ना बंदर से एकदम से इंसान कैसे बन गया, बीच की नस्लें कहां गायब हो गई? अबे वही बात है ना, इवॉल्व हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हुए होंगे ना, कुछ इंसान बन चुके होंगे, कुछ अभी बनने वाले होंगे, या सारे इकट्ठे ही एकदम इंसान बन गए? तो बीच की नस्लें मार्केट से शॉर्ट कैसे हो गई, उसका इन कमबख्तों के पास कोई जवाब नहीं है। कहते हुए एक बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हादसा हुआ है कि बीच की हजारों नस्लें एकदम से धमाके से कुछ हो गई, कोई जवाब नहीं है इन कमबख्तों के पास। तो फिर नर मादा कैसे बन गए इवॉल्व होके? मियां बीवी का मिलाप होता है, मर्द औरत का मिलाप होता है, मिलाप औलाद पैदा करने के लिए थोड़ी हो रहा होता है, वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, नतीजे में औलाद ये इतना जबरदस्त इत्तेफाक भी इवॉल्व होके हो गया। तो कोई जवाब नहीं है कमबख्तों के पास। एक ने ऐसी कमबख्ती की है, अल्लाह के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील पता है क्या है? कि हर जानवर में एक अलग डिफेंस सिस्टम अल्लाह ने लगाया हुआ है। ये बड़ी दलील है कि फितरत ने इतनी ज़हीन कैसी थी कि कुछ मेंढक हैं जिनके रंग हरे होते हैं क्योंकि वो हरे पत्तों में होते हैं, उससे उनका दुश्मन उनको पहचान नहीं पाता। कुछ में अल्लाह ने जहर रखा है, यानी जितना सुस्त जानवर होगा उतना डिफेंस का निजाम उसका उतना अच्छा होगा।
کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے, دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہ میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی, سارے جانور کھا جاتے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے, اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے, لومڑی جائے, کتا جائے, اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں, اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر, اس کو نوچے, اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں, اس پہ پنجے مارو, ہتھوڑے مارو, وہ انجوائے کرتا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا. بولا جو کتا بیٹھا نا, کتا کہے گا کتا میں ہوں, حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں. کیا کتا پن لگایا ہوا تو نے. اب کتا بیٹھا رہے گا, شیر بیٹھا رہے گا, کتنا ٹائم ہے. اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا, اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار, اب کب تک بیٹھا رہے گا. شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر, تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ, تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں اب گرفتاری دے دو یار, ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا, 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں, جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے کچھوے, اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں, اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے, میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم, اور یہ کمبخت. کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا, میرے پاس ٹائم بہت. اس کو عمر بھی اتنی, اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کہے گا کوئی بات نہیں یار, زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے. فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو, جلد بازی نہیں ہو اس کو. کہ وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے, صحیح ہے نا, تو وہ نکل جاتا ہے وہاں سے, کہتے تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا, شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا یار میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے, چلو پھر بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کم بختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ, بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو, صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ, دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے, کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, لیکن فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے, اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں 1 مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا, پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہا ہے بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا, تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں, بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول, وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنے, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریر میں تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو. یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں, دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو کہ دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ
जॉगिंग करनी है, 1 घंटा वॉकिंग करनी है, 20-20 डिप्स निकालने हैं और इतनी दफा उठक बैठक करनी है। ठीक है, कल से आप लोग शुरू कर देना, अपना ख्याल रखना, ताकि जब ट्रेनिंग इस तरह से ट्रेनिंग हो, ताकि जब जंग हो तो फिर हम उसमें लड़ सकें। ऐसा नहीं होता भाई, वो अगले दिन आएगा ठुड्डे मार के उठाएगा, तेरा बाप भी दौड़ेगा, वो दौड़वाएगा प्रैक्टिकली, समझते हो? कहेगा हमने एनसीसी की ट्रेनिंग की है, कॉलेज में पहले होती थी, जनरल मुशर्रफ के दौर में खत्म हो गई वो, एक ढंग का काम कॉलेजों में होता था वो भी खत्म। तो उसमें 20 दिन फौजी ट्रेनिंग करवाते थे। वो सूबेदार मेजर हमारे ऑफिसर थे, वो बच्चों को ना, हमें कॉलेज के लड़कों को, वो भाई हमने जो ठुड्डे खाए हैं ना उनसे हमें याद है। बैठे हुए तमीज से एंजॉय कर रहे हैं, उठो दौड़ो। क्यों दौड़े, अभी तो दौड़ के बैठे थे, कोई कोई क्या करना है, जब दौड़ने का टाइम आगा दौड़ लेंगे। नहीं भाई दौड़ो, दौड़ रहे तगड़ 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 तगड़, लेट जाओ क्रॉलिंग करो, ठीक है ना भाई की बता दो ऐसे क्रॉलिंग होती है, हम खुद कर लेंगे। अगर अभी कोई इंडिया हमला थोड़ी कर रहा है पाकिस्तान पे, हमें बता दो हम कर लेंगे। नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है, अभी तेरा बाप भी करेगा, अभी कर रहे हो सही है ना। परेड करो, परेड हमें, मुझे बड़ी अच्छी परेड आती है, मुझे परेड जो फौजियों वाली परेड है ना, बिल्कुल पांव से पांव मिलाकर मेरा शुमार अच्छी परेड करने वालों में हो गया था। ये उसके जो है ना, तो बड़ा मुझे वो जो हमारे ऑफिसर था, जो भी टीचर थे, हमें ट्रेनिंग कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त परेड हम लोग बिल्कुल पांव से, जैसे ये परेड नहीं होती ऐसे ठक ठक ठक, वो दाएं मुड़ बाएं मुड़ पूरा सीखा हुआ है हमने 20 दिन में। तो वो ये नहीं कि ऐसे दाएं मुड़ना है, ऐसे बाएं मुड़ना है, और पहले सीधा हाथ पांव आगे करना है, फिर उल्टा हाथ, और देखना जब वो उसका सीधा पांव हो तो तुम भी अपना ही सीधा, ऐसा ना तुम उल्टा निकाल रहे हो आगे। चलो ठीक है, ये हो गई, ये कर लेना 20 दिन। कोई करेगा भाई, कान पकड़ के ना करवाया जाता है। फौज में भी ऐसा ही है, दुड़वाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठुड्डे मारे जाते हैं, उसके बाद जाके फिर भी प्रैक्टिस होती रहती, फर्जी जंगें मुसल्लत की जाती हैं, उसके बाद जाके इंसान इस काबिल होता है कि जंग हो तो वो कुछ कर सके। अगर तरगीबात देते तो नहीं होता, तो यूज टू करना पड़ता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अपने आप को आदत डालने के लिए रोजे की, नमाज की, तिलावत की माहौल बनाओ और आदत डालो। किसी भी तरीके से जुर्माने लगा लगा के आदत डालो कि मेरी अगर फर्ज छूट गई, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करूंगा। समझते हो? जिस दिन फर्ज छूटी उस दिन नाश्ता नहीं, आदत पड़े। 40 दिन किसी भी तरह से कर लेना इंसान कोई काम को, तो यूज टू हो जाता है, आदत पड़ जाती है। तो एक और बात जहन में आई थी बड़ी जबरदस्त, इसी से मुताल्लिक, दिमाग से निकल गई। चलो फिर हम उसी बयान की तरफ चलते हैं। तो जब ये करते रहेगा इंसान, हाँ माहौल की बात कर रहा था, तो अब होता क्या है, उन मुल्कों में जिन बच्चों को इस्लामी स्कूल नहीं मिले, वो चारों तरफ कुफर की बात, LGBT, लड़का लड़की होती है, लड़की लड़का होता है, आपकी मर्जी, इस तरह की चीजें सिखाई जा रही हैं। अमेरिका में भी, कनाडा में तो बहुत ज्यादा बच्चों को कि तुम अगर लड़की फील कर रहे हो तो तुम लड़की हो। अब हमारे यहाँ किसी बच्चे को बोल देना कि तुम लड़की फील कर रहे हो, वो कहेगा पता नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बात कर रहा है, मैं क्यों लड़की फील करूं। लेकिन उनके यहाँ किसी का भी दिमाग खराब नहीं हो रहा। हालांकि कितनी फजूल तरीन बात है यार, ये इतना कॉमन हो गया है कि अब वहां जो मुसलमान बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, एक साहब ने बताया कि एक बच्चे ने आके घर में कहा कि मैं लड़की हूं, नहीं मैं कुत्ता हूं। आप हैरान हो गए, ये भी हो रहा है कि मैं कुत्ता फील कर रहा हूं तो मैं कुत्ता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप जो फील कर रहे हो आपका राइट है, तो उसने कहा मैं कुत्ता हूं। अब माँ बाप परेशान हो गए यार, ये माहौल की बात हो रही है। वरना कोई बच्चा हमारे यहाँ कुत्ता अगर फील करे, अव्वल तो करेगा ही नहीं, वो पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई, इतनी जिंदगी गुजर गई, पूरी तो नहीं कहनी चाहिए, ऐसा ना हो कबूलियत का वक्त हो, इतनी जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो कह रहा हूं मैं अपने आप को बिल्ली फील करता हूं, मैं अपने आप को कुत्ता फील करता हूं, मैं लड़की फील करता हूं, मैं लड़का फील करता हूं, कहीं भी नहीं। लेकिन अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में नजर आना शुरू। एक डॉक्टर आए, मुझे कहने लगे मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं कि जो कहते हैं मैं लड़की फील करता हूं, तो मेडिकली तो ऐसा हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब हो रहा है जब इस LGBT को फरोग दिया गया है। आपने भी अपने बचपन में कभी नहीं सुना होगा, और आप चूंकि पढ़ के वहीं से आए हैं बाहर से, तो उन लोगों के तो ये कॉमन है, उनके यहाँ फितरत से बगावत है, तो अब आपके दिमाग में भी ये चीज बैठ गई है। और मैंने कहा मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो आप भी कुछ और फील करना शुरू कर दें, तो थोड़ा सा फासला रखें काइंडली, ठीक है ना। ही हूं और ही फील कर रहा हूं मैं, सही है ना। तो मैं आदमी हूं, अगर आपको की फीलिंग चेंज हो गई है तो काइंडली आप थोड़ा सा दूर बैठे, फासला रखें आप। तो हम ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, क़यामत तक इंशाअल्लाह आखिरत में भी ही रहेंगे। तो क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं भाई, इस्लाम ने हमें बताया कि वैसे भी मर्द की जिन्स अल्लाह ने औरत से अफजल बनाई है, तो इस पे तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। औरत पैदा कर दिया वो भी ठीक है, लेकिन मर्द पैदा कर दिया तो और ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब क्या है, तो वो क्या है कि ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने कि मैं दरख्त हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं, हाँ जो मेरे सामने केस आया ना, उन्होंने बताया वो बच्चे को कह रहे मैं बिल्ली हूं।
اب وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے. اب مسلم فیملی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو, ہیومن رائٹس, تم بلی ہو تو تم بلی ہو. اب وہ باپ پریشان, اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا, بچے کو مارو گے کیس ہوگا. بچے نے کہا میں بلی ہوں, تو باپ نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو, تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو, بولا بلی والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, بلی والی خوراک. وہ بچہ کہہ رہے وہاں کے میں بریانی کھاؤں گا, کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ, تجھے وہ جو بلیوں کی جو ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو, وہ اس کو واش روم آنا ہوا, کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کر تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت. تو اللہ کا شکر ہے 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا, 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا. لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا, اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ. جو بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر. تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, نہیں میں گدھا ہوں, یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں, کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا. وہ واقعی ایسا خطرناک, یہ نفسیاتی بیماری ہے, ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے, یار میں گدھا تو نہیں ہوں, میں گدھا تو نہیں ہوں. حضرت فرماتے میرے بڑے بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا میں گدھا تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر دم ہے یا نہیں ہے, بس. یار اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں آئے. تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن کے اس کے عادی ہو گئے. اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفعلی اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, بے تو وہی ہے نا. اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. بتا رہے ہم تو یہی ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یار میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے. تو اتنا گندا ابے تو یہ ہے صحیح ہے نا, اور کہہ رہے میں یہ ہوں. تو عجیب گند. میں نے ایک جگہ دیکھی, کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی بڑی بڑی عمر کے آدمی, داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیف بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی بڑی یار. کہہ رہے ہیں بس یہ ہے ان کی, اب ان کی پھر وہ گورے تو ایسے ایکچولی ان کی وش ہو بھائی ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم, اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تو یہ ہے یوز ٹو, سمجھ رہے ہو. 4 دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت. بھنگی بیچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بیچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بیچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی, سمجھتے ہو, صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈالو. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے, دل نہیں لگتا تھا تہجد میں, نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا, بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی. کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے, لطف آنا شروع ہوا. اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد گزاروں کی ہوتی ہے. اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا ایک دم دل لگے نماز میں, وہ عرش مولا پر. جب نہیں لگ رہا ہوتا دل, ابے یار کیا فائدہ ایسی نماز کا جس میں دل ہی نہ لگے. اور بھائی فائدے نقصان کو چھوڑ, عادت ڈال, لت پڑ جائے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا, ان کے مرید نے, کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی, بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی, اس لیے پڑھتا ہوں, چھوٹتی نہیں ہے, قضا نہیں ہوتی, لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑے گی, تو انسان کا بچہ ہے تو عادت نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا. تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے. یعنی آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑ گئی ہے نا, تو گٹکے کی عادت پڑ جاتی, زنا کی عادت پڑ جاتی, اس پہ ندامت ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو جب برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے, تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے. تو کوئی بھی اچھائی, تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور مسلط کر دے ہمارے اوپر. ہم چاہیں نہ چاہیں کام ہم سے ہو جائے, بس عادت پڑ جائے ہمیں کام کرنے کی, دین کے کام کی.